اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سے دو دعاؤں کی التماس، ایک اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ایک میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں انس میں سے جو موحدین اور مہربان قرآن والے بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ پیغام القرآن سیریز کا 21واں درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ سے خاص اپنی صحت کے حوالے سے دعا کا پھر ایک دفعہ التماس کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جو آج رات سے اب تک میری یکدم طبیعت ناساز ہوئی، کیونکہ خاکسار کو جہاں نیوروپیتھی اور ٹانگوں کی مین آرٹری سے بلڈ سپلائی رکنے کا مسئلہ، شوگر کے، بلڈ پریشر کے دیگر مسائل، وہاں پہ معدے کا بھی مسئلہ ایک بڑا گھمبیر بنتا جا رہا ہے۔ اور پچھلے 2-3 ماہ سے 4 ماہ سے جتنے ٹیسٹوں میں اور علاج معالجے میں اور ڈاکٹروں کے وزٹ اور آن لائن کنسلٹیشن پہ جو بھی معاملات بنے، وہ پاکستان جیسے ملک میں رہنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ایک سٹریس ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ جب آپ 3-4 ماہ بعد بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اتنے آپ کے بچوں کے گھر کے ضروری اخراجات نہیں جتنے آپ کے دوائیوں کے اور ڈاکٹروں کے اس کے اوپر، تو بہرحال رات سے طبیعت بہت زیادہ ہی ناساز ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی جیسے صحت میں بہتری محسوس ہوئی، تھوڑا لیٹ سے ہی، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ اس نوکری پہ طالب علم آج پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی 87ویں آیت تک سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج 88ویں آیت سے شروع کرتے ہیں اور آج کے سبق کو تھوڑا سا مختصر رکھیں گے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، وجہ میری علالت ہے، اور تفسیر کو بھی جو ہے مطلب بنیادی نکات سمیت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو کرتے ہیں جی بسم اللہ، اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کی کہ ہم نے 87ویں نمبر تک آیت آپ کی خدمت میں آیات پیش کی تھی، آج 88 یعنی 88ویں نمبر آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل لعنہم اللہ، نہیں معذرت، آیت کا شروعات یہاں سے ہو رہی ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی یہ جو بنی اسرائیل والے تھے، یہودی تھے، یہ جو مدینہ میں آئے تھے، شام سے باقاعدہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور کس لیے آئے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آنا ہے، ان کی آمد وہاں پر ہونی ہے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور آگے اگلی آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے تیاریاں کیا کیا کی ہوئی تھیں۔ بہرحال شروع سے ان کا ایک کہنا تھا، وہ کیا تھا کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں بند ہیں، یعنی ہر قسم کے بیرونی خطرات اور حملوں سے محفوظ ہیں، غلافوں میں بند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت کر دی ہے۔ غلافوں میں باندھے نہیں ہیں، لعنتوں میں باندھ ہے، لعنتوں میں، غلافوں میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں، ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے لعنتوں میں لپیٹ کے رکھ دی ان کے دل۔ بس بہت ہی کم ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں سے شروع سے ایک معاملہ بنی اسرائیل کا کہ قلیل تعداد میں ہی ان میں کو سوچنے سمجھنے شعور والے اور ایمان لانے والے تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
اور جب ان کے پاس کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید آیا اللہ کی طرف سے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب یعنی یہ قرآن آیا جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی تورات، اور وہ اس سے قبل فتح طلب کرتے تھے، اور ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اقرار کرنے کی جگہ اس کا انکار کیا، پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اب معاملہ کیا ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، کہ فتح طلب کرتے تھے اور فتح کے انتظار میں تھے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ غلف کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، غلفن یا غلف کا، وہ غلاف، جیسے ہم غلاف میں قرآن مجید وہ لپیٹتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ یہ کہتے تھے ہمارے قلوب جو ہیں، دل جو ہیں غلاف میں ہیں، یعنی محفوظ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے دل علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں مزید کسی نئے علم کی ہدایت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ غلافوں میں لپیٹ دیے گئے، اللہ نے جو علم ہمیں دے دیا، جو ہدایت ہمیں دے دی، بس اس کے بعد سیل پیک کر دیا۔ وہ تو سیل آتی کہ نمیں کسی دی لوڑ ہی نہیں۔ یہ برملا کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اسلام کی تعلیمات اور تبلیغ کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ کفر کے سبب لعنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب ڈال دیے۔ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی ان کی قوم کا کیا حال ہے۔ کوئی انسانیت، کوئی تبلیغ، کوئی ان پہ الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے سوا کسی پہ اثر انداز ہوتی نہیں۔ ان کی بات کر رہا ہوں، بنی اسرائیل والوں کی باقیات جو چلتی آ رہی۔ لہٰذا ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو مسترد کیا اور حقیقت حال بتایا کہ تمہارے دل غلاف میں تو نہیں، البتہ لعنتوں میں ضرور لپٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی بتائی، ہٹ دھرمی بتائی، جو کہ سورہ مبارکہ بقرہ کا ایک خاص حصہ جو ہے ان کی ہٹ دھرمیاں اور سرکشیاں بیان کرتی۔ یہ وہی جو میں نے عرض کی تھی کہ یہ مدینہ آئے تھے، یہ وہی یہودی ہیں جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ انتظار میں نہ تھے صرف، بلکہ تیاریوں میں تھے کہ آپ کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور فتح یاب ہم ہوں گے۔ انہوں نے شام سے مدینہ ہجرت کی۔ یہاں یثرب کی سرزمین پر جب بھی کافر اور مشرکوں سے اختلاف و جدال ہوتا تو یک زباں ہو کے یہ یہودی گروہ کہتے کہ ان قریب پیغمبر آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہاں جی، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و سمود کی طرح ملیہ میٹ کر دیں گے۔ یہ مشرکین کو، کفار کو کہتے، اور یہی یہودی مدینہ کے عربوں کو تورات سے اور دیگر اپنی روایات سے رسول اللہ خاتم الانبیاء مرشد واقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی بتایا کرتے، جی ہاں، اور انتظار میں تھے کہ جیسے ہی بس ہماری مظلومیت کا دور ختم ہو جانا، جیسے انہوں نے آنا ہے، اسی جناب انٹرنیٹ پہ جا دینی کفار دی، مشرکین دی۔ اور ہوا کیا، وہ مشرکین دی اکثر تعداد ادھر آ گئی، اسلام سے قائل ہو کے مسلمان ہو گئی۔ یہ سب سے زیادہ آج تک اسلام کے بیری بن کر سامنے آ گئے۔ یہی وجہ ہے، یہاں تھوڑا سا متوجہ کرتے جائیں۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف امام مہدی علیہ السلام برادران اہل سنت کے مطابق انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہمارے تشیع کے مطابق ظاہر ہو۔ ہم اسپیسیفکلی مسئلے کے تشیع کی بات کرتے ہیں کہ یہاں بہت زور و شور سے زیر سرپرستی قائم آل محمد، مجلس ہو، شادی کا کارڈ ہو، زیر سرپرستی قائم آل محمد، امام زمان سے منسوب کئی ماشاءاللہ چیزیں۔ یہ کام کرو گے تو وہ آپ ان کو دیکھ سکیں گے، اے ناکامہ تو رک جاؤ گے۔ اسی چکر میں ہم نے معذرت کے ساتھ، میری باتیں کڑوی لگتی ہیں جی، اللہ خیر ہی کرے، اب تو معاملے پتہ نہیں کدھر سے کدھر۔ بہرحال ہمارے خاص کر ایرانی علماء نے اکثر جو محنت کی ہے، فوکس کیا، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی زیارت پہ کیا۔ آیت اللہ بہیج اللہ مقاموں بہیج جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو گے تو ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے، کرو گے۔ ہم نے وہ کردار سازی کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ روایات ہمیں ان کے ظہور کے بعد کی بھی ملتی ہے کہ جب ان کا اللہ نے اذن ظہور دینا ہے یا برادران کے مطابق انہوں نے پیدا ہو کے جوان ہو کے کعبے سے ظاہر ہو جانا ہے، تو سب سے پہلی مخالفت انہی لوگوں میں سے ہونی ہے جو ان کے صدیوں سے منتظر تھے۔ جی ہاں، یہ روایات موجود ہیں، اپنے اپنے پسندیدہ اور فیورٹ اور معرفت کے بہت قریب ترین علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا، تصدیق کر لیجئے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے
تو وہ کہتے تھے کفار کو کہ آلے نے تو آخری پیغمبر کو، ہم تو ان کا منتظر ہیں، جیسے انہوں نے آنا ہے اسی تہاڈی نیٹ بجا دینی۔ اور ہوا کیا پھر؟ وہ آپ کے سامنے۔ تو بہرحال مگر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ کے انصار نے آپ کی ذات میں علامات نبوت دیکھ کر جوک در جوک ایمان لانے میں سبقت کی، تو یہودی اپنے حسد و تکبر کی وجہ سے منکر ہو گئے، اور منکر سے پھر ایک قدم آگے جا کے دشمن ہو گئے، اور اپنی ریاست و شرف کا خاتمہ دے کر سرکشی پر اتر آئے، کیونکہ چودراہٹ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ چودراہٹ، ہم بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم، من و سلوہ جس پہ اترا وہ قوم، دریائے نیل جس کے لیے دو ٹکڑے ہوا، شگافتہ ہوا وہ قوم، تو چودراہٹ ہماری رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ نہیں، اب سردار کائنات تشریف لے آئے ہیں اور لوگ جوک در جوک جناب، تو سرکشی اور تکبر کی وجہ سے بیر پڑ گئے۔ اچھا جی، آگے پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ صرف حسد کی بنیاد پر خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے، کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم نازل کر دیتا ہے، پس پردہ نہیں، پس وہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور یقیناً پھر کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ان کے کفر کا سبب بیان کیا گیا، اور وہ سبب، وہ ان اسباب میں جو ٹاپ آف دا لسٹ سبب تھا وہ حسد میں مبتلا ہو گئے جی، کہ یہ کیا ہے، تو چودراہٹ ساڑھے تو جا رہی ہے، چودراہٹ تو مسلمانوں کے پاس نبی کے صدقے اللہ پاک دے رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال پچھلی آیت کے خلاصے میں جو بتایا کہ یہ اس زوم میں تھے کہ جناب ہم آنے والے پیغمبر کا ساتھ دیں گے اور کفار سے مشرکین سے جنگ لڑیں گے، ہمارا بول بالا ہو جائے گا، مخالفین کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ پیغمبر قریش سے مبعوث ہوئے تو جلنا کڑنا شروع، نہ قرآن کا پاس رہا، نہ پیغمبر کے فرمان کا لحاظ رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے حسد نے ان کو اندھا بنا دیا، یہ حق کو دیکھ کر بھی حق سے چشم پوشی کرتے رہے، اور حق کو پھلتا پھولتا دیکھنا ان سے کسی طور پہ برداشت نہ ہوا۔ تعلیمات محمدیہ میں سے یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکے کہ کالے کو گورے پر، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اس کی جس کے پاس تقوی ہے۔ یہ تعلیمات دیکھ کے ان کے جلنے کڑنے اور ان کے حسد میں مزید ان کی آگ میں اضافہ ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی کہ تمام اہل اسلام، اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، جو تقوی والا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہے، باقی کالا گورا، عرب عجم، ماڑا کمزور طاقتور سب ایک جیسے، کیونکہ یہ شروع سے اس زوم میں آ رہے تھے کہ ہمیں دوسروں پر فضیلت ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی کہا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات یاد کرائی کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، تو تورات میں بھی ان پہ پھر جیسے بتایا کہ معجزات، من و سلوہ، کئی سب سے زیادہ انبیاء ان کے اوپر آنا، تو کہتے تھے ہم میں کو تو خاص بات ہے نا کہ جو ہم پہ انبیاء بھی سب سے زیادہ آئے، معجزات بھی سب سے زیادہ ہمیں دکھائے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہمارے سید و سردار رہے، جناب نیل شگافتہ کر دیا گیا، فرعون کو ڈبو دیا گیا، تو ہم پر کالے کو عجم کو کیسے فضیلت ہو سکتی؟ یہ انہی چکروں میں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے جو چاہے فضل کر دے، حسد نہ کرو، بلکہ حکمت الہی اور حکم الہی کے تحت جیسے جیسے شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو احکامات آئیں ان پر عمل کرو۔ تمہاری پاس جو کتاب تورات موجود ہے اس کی بھی یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اولو العزم نبی تھے۔ تو اس لیے آپ جس کے منتظر تھے، جس نبی آخر الزمان کے انتظار میں تیاریاں بھی کیے بیٹھے ہو، ہجرتیں بھی کر کے ادھر مدینے میں آئے ہو، کہ آ جاؤ اب ایمان لاؤ، اب حسد اور تکبر کی آگ میں کیوں جلتے جا رہے ہو؟ کیوں یہ دیکھتے جا رہے ہو کہ ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے؟ بادشاہ تو صرف اللہ کی ہے، اور اب آخری نبی آ چکے ہیں، آخری شریعت اللہ ان کو دے چکا، ان کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا چکا، تو اب انسان کے بچے بن کے چلو ساتھ،
لیکن نہیں، تکبر نے اور حسد نے شروع سے اس قوم کا بیڑا غرق رکھا اور آج بھی رکھا ہوا، آج بھی اسی میں جلتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک تو پچھلی آیات میں کہہ دیا کہ تم غلافوں میں دل لپیٹے والے نہیں، تم لانتوں میں دل لپیٹنے والی قوم بن چکے، اور تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر اسی حال پہ چھوڑ دیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنی جان کا اتنا برا سودا کیا کہ اپنی تیاریاں، اپنا ایمان، سب کچھ حسد کی بنیاد پر غارت کر بیٹھے، اور خدا کے نازل کیا کا انکار کر بیٹھے، یعنی قرآن کا، احکامات اسلامیہ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اپنے بندوں پر جس پہ چاہوں گا، جو چاہوں گا فضل کروں گا۔ بس وہ غضب بلائے غضب میں، یعنی حسد کا ایک یہ بھی ہے نا، اس کا والیوم بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ وہ والیوم انہاں دے حسد اور تکبر دا ودتا گیا اور بیڑا غرق ہوندا گیا، اور یہ کھل کے پھر اسلام، پھر خیبر اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج ناسازی طبیعت کی وجہ سے خادمین قرآن و اہل بیت، مکتب قرآن و اہل بیت کی اتنی سی نوکری اللہ بھی قبول فرمائے، اور آپ بھی درگزر کیجئے گا دوران گفتگو دانستہ غیر دانستہ کو غلطی کر بیٹھا ہوں، زیر زبر کا کو فرق آ گیا ہو، بات کسی کو بری لگی ہو، دل آزاری کا باعث بنی ہو، تو اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار۔ انشاءاللہ اگلی پیغام القرآن سیریز کی کلاس تک اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔